نو منتخب صدر جو بائیڈن کو کانگریس نے سرٹیفائی کر دیا ہے، اس طرح ان کی راہ کی وہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور وہ اب 20 جنوری کو صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ لیکن اس سرٹیفیکیشن سے پہلے جو کل انتہائی پرتشدد واقعات رونما ہوئے کیپٹل ہل کے اوپر، انہوں نے امریکی جمہوریت کے اوپر ایک بڑا ہی بدنما داغ لگا دیا۔ ہوا یوں کہ صدر ٹرمپ کے جو حامی تھے انہوں نے کیپٹل ہل کے اوپر حلہ بول دیا، جہاں پر کانگریس اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا، جس میں یہ سرٹیفیکیشن دینی تھی جو بائیڈن کو کہ وہ صدر ہیں، اور وہ اس بنیاد کے اوپر دینی تھی کہ الیکٹورل کالج میں جو ریزلٹس دیے ہیں، جن میں جو بائیڈن نے 306 اور صدر ٹرمپ نے 232 ووٹ لیے، اور بالآخر جب وہ فیصلہ کن وہ ہوا تو انہیں جو بائیڈن جو تھے وہ فتح یاب ہوئے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مظاہرین نے جو کہ ٹرمپ کے حامی تھے، انہوں نے کیپٹل ہل پہ اس وقت حلہ بول دیا جب کہ یہ اجلاس جاری تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجلاس کو فوری طور پر ملتوی کرنا پڑا، بلکہ کئی ٹیلی ویژن کی سینز میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو منتخب نمائندے تھے، جو کانگریس مین تھے، انہیں اپنی ڈیسک کے نیچے پناہ لینی پڑی، انہوں نے گیس ماسک بھی لیے، پولیس نے عمارات کی لاک ڈاؤن کر دی اور مظاہرین کے اوپر مطلب فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں 4 آدمی ہلاک اور 13 آدمی شدید زخمی ہوئے۔ تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ صدر ٹرمپ جو تھے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے حسب معمول اپنے ان الزامات کو دہرایا کہ صدارت چوری ہو گئی ہے، اور وہ جو ہیں وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی اپنے ریلی کے حامیوں سے کہا کہ وہ کیپٹل ہل کی طرف جائیں اور مظاہرہ کریں۔ لیکن یہ مظاہرین جو تھے، انہوں نے صرف مظاہرہ ہی نہیں کیا، بلکہ ایک طرح سے وہ کیپٹل ہل کے اس ایوان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور وہاں پر انہوں نے خاصی توڑ پھوڑ بھی کی، جس کے نتیجے میں پولیس اور سیکورٹی فورسز حرکت میں آئیں، اور انہوں نے ان مظاہرین کو منتشر کر دیا، اور اب واشنگٹن ڈی سی میں 15 دن کے لیے کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد جو بائیڈن جو ڈیلاویئر اسٹیٹ میں موجود تھے، انہوں نے صدر ٹرمپ سے کہا کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ جائیں اور اپنے مظاہرین سے کہیں کہ وہ واپس چلے جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور وہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بلکہ انہوں نے تو اس مظاہرے کو احتجاج نہیں بلکہ بغاوت قرار دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایوان کی کھڑکیوں کو توڑنا اور املاک کو نقصان پہنچانا یہ ایک بغاوت کے مترادف ہے۔ صدر ٹرمپ نے پھر یہ اپنے الزام کو دہرایا کہ صدارت چوری ہو گئی، لیکن انہوں نے مظاہرین سے کہا، اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ پرامن طور پہ گھر واپس چلے جائیں۔ تو مظاہرین جو تھے وہ نیچے تو چلے گئے، ایوان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن وہ وہاں موجود رہے، جس کی وجہ سے کرفیو لگا کر انہیں منتشر کرنا پڑا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد یہ اجلاس دوبارہ جاری ہوا جو کانگریس کا، اور پھر اس نے ایک کے بعد ایک کیس سننے کے بعد اسے سرٹیفائی کیا۔ اس اجلاس کی صدارت نائب صدر مائک پینس نے کی، جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو بائیڈن جو کہ صدر ٹرمپ کے نائب صدر تھے، اور ان کے ساتھ ہی نینسی پیلوسی بھی تھیں، جو کہ سینٹ کی چیئرمین ہیں اس وقت۔
یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ سینٹ میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے، جبکہ ابھی حال ہی میں جارجیا کی ایک سیٹ کا نتیجہ آیا جسے ڈیموکریٹس نے چیلنج کیا تھا اور جو کہ ریپبلکنز نے جیتا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو پرامن منتقلی اقتدار جمہوریت کا ایک خاصہ ہے، اس کی روایات کو اس مظاہرے سے خاصا چیلنج ملا، خاصا نقصان پہنچا، اور یہ ایک بڑا ہی اگلی انسیڈنٹ تھا جو بڑے ہی بیڈ ٹیسٹ میں ہوا۔ دنیا کے تمام رہنماؤں نے اس پہ شدید تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا امریکہ کی حکومت اور عوام سے کہ وہ پرامن اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ یقینی بنائیں، کیونکہ یہی جمہوریت کا خاصہ ہے اور یہی جمہوریت کا تقاضا بھی ہے۔ ایک بات اور ان پرتشدد ہنگاموں سے سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد اور اب جانے کے بعد بھی وہ تقسیم جو کہ ان کی انتخابی مہم سے شروع ہوئی تھی، ان کے اقتدار کے دوران رہی، وہ اب بھی بڑی شدت سے جاری ہے، اور ان کے حامی جو ہیں وہ اب بھی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ صدر ٹرمپ ہی کو صدر ہونا چاہیے۔ تو گو صدر ٹرمپ نے یہ وعدہ بھی کر لیا ہے کہ 20 تاریخ کو جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ منظم طریقے سے ہوگی، پرامن طریقے سے ہوگی۔ تاہم انہوں نے پھر الزامات دہرائے کہ وہ یہ جو ان کا جو اقتدار ہے یا ان کی صدارت جو ہے وہ چوری کر لی گئی۔ تو یہ بات کہ ان کے جو حامی ہیں صدر ٹرمپ کے، وہ اب بھی ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکی معاشرے میں کس قسم کی تقسیم ہے۔ صدر ٹرمپ جو تھے وہ قوم پرستی کی علامت کے طور پہ سامنے آئے تھے، انہوں نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ بھی لگایا تھا اور جسے لوگوں نے بہت سراہا اور انہیں صدارت بھی دی، لیکن بالآخر انہیں ان انتخابات میں جو کہ حال میں نومبر میں ہوئے اس میں شکست ہوئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو تھی وہ کرونا وائرس بھی تھی، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کے فوراً بعد معیشت کی بحالی ہو۔ لیکن اب جو بائیڈن کے لیے جہاں معیشت ایک چیلنج ہے، کرونا ایک چیلنج ہے، اب ایک اور اس سے بڑا چیلنج اب ان کے سامنے یہ آیا ہے کہ آخر کار یہ جو امریکی معاشرے میں ایک غیر متوازن سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہ جو ایک غیر معمولی سی تقسیم پیدا ہو گئی ہے جو پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ امریکی الیکشن کے اندر ووٹ دیتے ہیں، اس کے بعد 4 سال تک جا کے سو جاتے ہیں اور اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ بھی اب مظاہروں اور سڑکوں پہ آنے میں کوئی زیادہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، خاص طور پہ جب قوم پرستی جیسی صورتحال جو ہے وہ چل نکلی ہو۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم پرستی جو ہے وہ یورپ سے شروع ہوئی اور امریکہ کے اندر آئی، لیکن یہ صدر ٹرمپ کی شکل میں بہت شدت اختیار کر گئی ہے۔ تو اب آنے والے صدر یعنی جو بائیڈن کو اور امریکی اہل دانش کو، امریکی میڈیا کو، جو کہ ہمیشہ اس دور کے اندر ٹرمپ کے دور میں شدید طور پہ مخالف رہا ہے ٹرمپ کا، انہیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو تقسیم پیدا ہو گئی ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرتشدد مظاہروں کی زبردست مذمت کی جانی چاہیے، جمہوریت کا اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ پرامن ہونی چاہیے، یہ بالکل طے شدہ باتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھ کر کہ یہ ہنگامے ہوئے تو ان کی یہ ضرور کھوج لگانے کی ضرورت ہے کہ امریکی معاشرہ جو کہ ایک امیگرنٹ معاشرے پہ ہے، جس میں مختلف انواع کی قوموں سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں اور جنہیں بہت پرامن طریقے سے رہ رہے تھے، وہ آخرکار اس طرح کے پرتشدد واقعات میں کیوں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سیاہ فام کے معاملات میں بھی تشدد دیکھنے میں آیا،
اور پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی اور اس میں بھی ہلاکتیں ہوئیں اور سارا جو امریکی معاشرہ تھا وہ ہل کے رہ گیا۔ تو اب اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور جو صورتحال ہے وہ بھی تشویشناک ہے امریکی قوم کے لیے، اور اسے اب اپنی سیاست، دانش اور جو سوشل رویے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس تقسیم کو دور کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا بھر پر پڑتے ہیں، خاص طور پہ مغربی دنیا پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔